کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے خواب بھی دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے ان کو 3 چونچیں ماری، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہی ہوا۔ ابو لؤلؤ نے ان کو 3 خنجر مارے تھے، 3 دفعہ۔ مغیرہ نے اپنے غلام ابو لؤلؤ پر جزیہ بڑھا دیا تھا، 100 درہم شاید کر دیا، تو وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا کہ مغیرہ نے میرا جزیہ بڑھا دیا ہے، مجھ پہ زیادہ ٹیکس کر دیا ہے، آپ اس میں کمی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ماہر انسان ہو، تم بہت کمانے والے ہو، تو یہ زیادہ نہیں ہے، انصاف کی بات ہے، تم اتنا دے سکتے ہو، تم پہ ظلم نہیں۔ اس پر اس شخص کو غصہ آ گیا، دل میں نفرت تو پہلے ہی تھی، لیکن اب ایک اور موقع مل گیا، ایک اور بات مل گئی، ایک بہانہ مل گیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے کچھ بات چیت بھی کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ اور یہ چیز بنا سکتے ہو، لوہے کی چکی بنا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پھر ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا، یعنی اشارہ تھا کہ میں آپ کی خبر لے لوں گا۔ اب یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے ہیں کس حال میں؟ 3 خنجر کھانے کے بعد۔ اور یہ ساری گفتگو غور کرنے کے قابل ہے کہ اس میں اپنی ذات کا کوئی ذکر نہیں کہ ہائے میری تکلیف، ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے، چھوڑ دو مجھے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ اس حال میں بھی اپنے فرائض نبھاتے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی وقفے کے۔ آپ پتہ کرواتے ہیں کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ کس بنا پر اس نے یہ دشمنی کی۔ کہتے کہ میں نے تو اس کو ایک معروف کا ہی حکم دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری موت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا جا رہا، کیونکہ نان مسلم کے ہاتھوں مارا جانا کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا ہے کہ مدینہ میں ایسے غلاموں کی کثرت ہو گئی، یعنی نان مسلمز کی کثرت ہو گئی، تو وہ بھی فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں تو ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بعدما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم، اس کے بعد کہ انہوں نے تمہاری زبان بولنا شروع کر دی، یعنی پرشین لوگ ہیں یا غیر عرب ہیں لیکن انہوں نے مدینہ میں آ کر عربی بولنا سیکھ لی ہے، تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے ہیں، وحجوا حجکم، اور انہوں نے تمہارے جیسا حج بھی کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب تم انہیں کیسے مار سکتے ہو؟ تو انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے جایا گیا، تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ چل دیے، اور گویا کہ لوگوں پر ایسی مصیبت کبھی نہ آئی تھی جو اس دن آئی تھی۔ تو کوئی کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے عمر، اور کوئی کہتا مجھے آپ پر ڈر ہے، مجھے لگتا بچیں گے نہیں، ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا۔ تو آپ کے پاس شربت لایا گیا، نبیذ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا شربت، کھجوریں رات کو بھگو دی جاتی ہیں اور صبح ان کو مسل کر وہ میٹھا ڈرنک بن جاتا ہے، گٹلیاں وغیرہ نکال کر اس کو پی لیا جاتا ہے۔ تو انرجی کے لیے وہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا، آپ نے اس کو پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا، کیونکہ آنتیں کٹ چکی تھی تو وہ پانی باہر نکل گیا۔ پھر دودھ لایا گیا، فشربا، آپ نے پیا، وہ بھی آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ اب بچیں گے نہیں، کیونکہ کھانا ہی اندر ٹک نہیں رہا، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ظاہر اس دور میں کوئی سرجری نہیں تھی، کوئی ایمرجنسی وارڈز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر داخل ہوئے، یعنی آپ کے پاس آئے، اور لوگ بھی آ گئے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ تو ایک نوجوان شخص آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی وہ بشارت جو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور ابتدائی دور میں اسلام لانا نصیب ہوا، یعنی قدیم الاسلام ہیں آپ، جو آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ حاکم بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، پھر شہادت کی خوشخبری۔ بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ تو برابر کا معاملہ ہو جائے، نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو، گناہ ہو، اور نہ مجھے کوئی ثواب ملے، یعنی حکومت چلانے کا جو معاملہ ہے اس کے حساب کتاب میں تو میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میری پکڑ نہ ہو۔ حضرت عمر جیسے انصاف کرنے والے انسان اگر اپنی ذمہ داری کے نبھانے میں اتنے خوف زدہ ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی، دن رات اپنے آپ کو تکانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پکڑ نہ ہو، پوچھ نہ ہو، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، تو آپ دیکھیے باقی حکمران
جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے پھر ان کی کیا پکڑ ہو سکتی. حضرت عمر اب دیکھیے کہ کتنی بیواؤں کا خیال رکھنے, یتیموں کا. اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہوئی پہلی دفعہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. بے شمار لوگ مسلمان ہوئے آپ کی دور حکومت میں. روم اور ایران فتح ہو رہے, کیا کیا نہیں ہوا. اس کے باوجود ان سارے کارناموں پر جن کو آج دنیا یاد کرتی ہے انہیں کوئی فخر نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بدلے مجھے کچھ بھی نہ ملے تو میں پھر بھی خوش ہوں, لیکن میرا مواخذہ نہ ہو, میری کمی کوتاہی پر مجھے پکڑا نہ جائے. تو حضرت عمر کو اپنے کارناموں پر کوئی فخر نہیں, وہ ڈر رہے ہیں کہ میری کسی چیز پہ پکڑ نہ ہو جائے, بس مجھے اس پر ہی چھوڑ دیا جائے, برابر سرابر کر دیا جائے. ذاتی باتیں اور ایمان وہ تو اپنی جگہ, لیکن اجتماعی ذمہ داریاں جو ہیں یہ معمولی چیز نہیں. فلما ادبر اذا ازارہ یمس الارض, پھر جب وہ شخص جانے لگا تو اس کا تہبند زمین کو چھو رہا تھا. قال ردوا علی الغلام, بولے اس لڑکے کو ذرا واپس لاؤ. قال یا ابن اخی, کہنے لگے اے بھتیجے, ارفع ثوبک, اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ. سبحان اللہ, کس حال میں ہے, کس حال میں ہے, اور اس وقت بھی نہیں عن المنکر نہیں چھوڑا. فإنه أنقى لثوبك, یہ تمہارے کپڑے کے لیے زیادہ پاکیزہ, اس سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا, نقی. وأتقى لربك, اور تیرے رب کے نزدیک زیادہ تقوی والی بات ہے. پھر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, اے عبداللہ بن عمر, دیکھو مجھ پر کیا قرضہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے فرائض ادا کر دوں. تو انہوں نے پایا اس کو 86,000 درہم یا اسی کے لگ بھگ. امیر المومنین ہیں, ہزاروں مربع میل پر حکومت پھیلی ہوئی ہے اور خود مقروض ہیں 86,000 درہم کے. عبداللہ, اگر آل عمر کا یعنی عمر کے بچوں کا یا بیٹوں کا مال کافی ہو جائے تو ان کے مال میں سے قرضہ ادا کرو. جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, ام المومنین کے, تو کہنا عمر سلام کہہ رہا ہے, یہ نہ کہنا امیر المومنین, میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں. کیوں؟ کہ میں ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں رہا, خود کو امارت سے خود ہی الگ کر لیا کہ اب میں یہ کام نہیں کر رہا تو میں یہ کہلوانے کا بھی مستحق نہیں, صرف میرا نام لینا. اور کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکے. تو عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو سلام کیا اور اجازت مانگی, پھر ان پہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں, یعنی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں. تو بولے عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیے جائیں. کہنے لگی میں اس جگہ کو اپنے لیے چاہتی تھی, کیونکہ ان کا اپنا اجرا تھا, ان کی جگہ تھی. کہتی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, آج کے دن تو میں ضرور ان کو اپنی جان پر ترجیح دوں گی, لیکن آج میں سرنڈر کرتی ہوں اپنا حق اور عمر کو ترجیح دوں گی کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے اس حجرے میں. تو جب وہ واپس آئے تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں. ظاہر آہستہ آہستہ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہوگی, تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے, مجھے اونچا کرو. تو ٹیک دے دی ان کو ایک شخص نے اپنی طرف, یعنی اپنے اوپر ٹیک دے کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے سہارے بٹھا دیا. پوچھا کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ اے امیر المومنین, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, یعنی آپ کو اجازت مل گئی ہے وہاں دفن ہونے کی. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. قال الحمدللہ, کہنے لگے اللہ کا شکر ہے, میرے نزدیک اس سے اہم امپورٹنٹ کوئی چیز نہ تھی. پھر جب میں وقت پورا کر چکوں, یعنی فوت ہو جاؤں, تو مجھے اٹھا کے وہاں لے جانا, پھر سلام کرنا, پھر کہنا یہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے, پھر اس وقت اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے داخل کرنا, اور اگر وہ مجھے واپس لوٹا دیں تو مجھے مسلمانوں کے ایک مقبرے میں دفن کر دینا. ایسا کیوں کیا؟ ایسا تقوی کہ آج تو پھر میں زندہ ہوں, شاید میرے لحاظ میں یہ میری بیماری کو دیکھ کے مجھے اجازت دے رہی, ہو سکتا ہے ان کا دل نہ مانا ہو, مجبوری سے انہوں نے کہا ہو, تو جب میں فوت ہو جاؤں گا تو انہیں میرا کوئی لحاظ تو نہیں ہوگا نا, تو دوبارہ اجازت مانگنا. تو اس وقت اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفن کرنا. شدید ترین خواہش ہونے کے باوجود بھی کیسا صبر ہے, کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور کس طرح انصاف کی بات کی. یعنی عدل و انصاف تو ان کی رگ و پے میں پیوست تھا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو, جبر نہ ہو, اپنے کسی عہدے, مقام, کسی کے غم کی حالت یا کسی سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے, کسی کو مجبور کر کے
یا کسی طرح کوئی زبردستی کر کے جبر کر کے کسی سے کوئی چیز نہ لی جائے. ام المومنین حفصہ کو جب پتا چلا تو وہ آ گئی اپنے باپ کے پاس، حضرت عمر کے پاس، اور عورتیں آپ کے ساتھ چل رہی تھیں تو کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کے روتی رہیں اور اجازت مانگی مردوں نے دوبارہ تو وہ اندر داخل ہو گئیں ان کی خاطر. تو ہمیں اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی رونے کی، سسکیوں اور آہوں کی آ رہی ہوگی، ظاہر بین تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو منع ہے. مردوں نے کہا اے امیر المومنین وصیت کیجئے، اپنے بعد خلیفہ مقرر کیجئے. کہنے لگے کہ میں اس کام کا زیادہ حقدار نہیں سمجھتا اس گروہ یا جماعت سے زیادہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ ان سب سے راضی تھے. یہ 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، آپ ان سے راضی تھے، جب آپ فوت ہوئے لہٰذا ان میں سے کسی کو مقرر کیجئے. تو انہوں نے نام لیا، کس نے؟ حضرت عمر نے. کس کس کا؟ حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، سعد بن ابی وقاص کا اور عبد الرحمن بن عوف کا. یہ سب کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور کہنے لگے حاضر رہیں گے تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر اور ان کا خلافت یا حکومت میں سے کوئی حصہ نہیں. یعنی صرف یہ کہا کہ ان کو مشورے میں شریک کر لینا بس. کس لیے؟ عبداللہ بن عمر کی تسلی کے لیے، یعنی انہیں بھی کچھ امپورٹنس دی گئی، لیکن وہ خلیفہ نامزد نہیں کیے جائیں گے، صرف مشورہ دیں گے. پھر اگر پہنچی سعد بن ابی وقاص کو حکومت یا امارت تو وہ اس کے اہل ہیں. یہ بات انہوں نے خاص طور پر کیوں کہی؟ کیونکہ انہوں نے معزول کیا تھا حضرت سعد کو. ورنہ جو کوئی خلیفہ ہو سعد سے مدد لیتا رہے، یعنی سعد کو شریک مشورہ رکھا جائے، جو بھی تم میں سے خلیفہ بنایا جائے. کیونکہ میں نے انہیں معزول نہیں کیا کسی نااہلی کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے، کیونکہ انہیں فکر تھی. دیکھیے کتنی باریک باتیں سوچتے ہیں، کتنے دور اندیش ہیں کہ میں نے 6 لوگوں کے نام دیے ہیں، اگر ان میں سے سعد کا نام آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ نہیں ان کو پہلے معزول کیا گیا تھا اس لیے ان کو نہیں بنانا. کہنے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں، اگر ان کا نام آ جائے سامنے تو ان کو بھی بنا سکتے ہو. میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو بھی میرے بعد آئے گا کہ مہاجرین اولین کے ساتھ نیک سلوک کرے، کہ ان کا حق پہچانے اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھے، اس کی حفاظت کرے. اور میں انصار کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی خلیفہ کو، کہ ان کے نیک سے قبول کر لیا جائے اور ان کے برے کو معاف کر دیا جائے. اور میں وصیت کرتا ہوں اس خلیفہ کو بأہل الامصاری، سارے شہر والوں کے ساتھ خیرن بھلائی کی، یعنی یہ نہیں کہ صرف مدینہ والوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، سب کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ اسلام کی قوت ہیں اور مال لانے والے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں اور دشمن کو غصہ دلانے والے ہیں. اور ان سے نہ لیا جائے یعنی ٹیکس وغیرہ مگر جو ان کا زائد ہو ان کی رضامندی کے ساتھ، جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے. اور میں دیہاتوں میں بسنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیتا ہوں کہ لیا جائے ان کے مالوں میں سے جو ذرا کم درجے کا ہو، حواشی، اور ان کے فقراء میں ہی تقسیم کر دیا جائے، یعنی آراب سے جو کچھ لیا جائے وہ ان کے آرابی بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے. اور میں وصیت کرتا ہوں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول کے ذمے ہونے والوں کی، یعنی ذمیوں کی، کہ ان کا عہد پورا کیا جائے، اور یہ کہ انہیں دشمنوں سے بچایا جائے، اور نہ تکلیف دی جائے ان کو مگر جس کی ان میں طاقت ہو، یعنی ان سے طاقت سے بڑھ کے کام نہ لیا جائے، ان پہ ایسا جزیہ نہ لگایا جائے کہ جس کے لیے وہ خوار ہو جائیں اس کو حاصل کرنے میں، اس مال کو کہ وہ پے کر سکیں. اب آپ دیکھیے یہ ساری باتیں، ساری وصیتیں کس کے بارے میں، کس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سچا خیر خواہ ذمہ دار لیڈر، جو اپنی ذات کی فکر بعد میں کرتا ہے اور متعلقین کی پہلے کرتا ہے. کیا تھی ان کی زندگیاں اور کیا ہیں ہماری زندگیاں؟ نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، نہ ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، نہ پھر ہم میں وہ حکمت پیدا ہوتی ہے، نہ ہمیں لوگوں کے دل جیتنے آتے ہیں، نہ لوگوں سے معاملہ کرنا آتا ہے. ہر کوئی ہم سے نالاں اور خفا ہی رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، یعنی کسی نے وہ کارواں یعنی اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. کوئی بدگماں حرم سے، یعنی مسجد و ممبر ان چیزوں سے بدگمان ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے دین سے بددل اور دور ہونے کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ نہیں میرے کارواں میں، یعنی جو لیڈرز ہیں
ان کے اندر نہیں خوئے دل نوازی، دل رکھنا نہیں جانتے، لوگوں کے دل جیتنا نہیں جانتے. تو اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکے. جو سب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا وہ لیڈر ہی کہاں کا، وہ کس پہ لیڈر ہے پھر. مشکل فیصلے ضرور ہوتے لیکن دل توڑ توڑ کے فیصلے نہیں کیے جاتے، حکمت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، وقت آنے پر. ہم کہتے نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل انصاف کی بات کہ اتنے مشکل فیصلے اور اتنی بڑی مصیبت، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں مسلمانوں نے دیکھی تھی. اور سب کمپوزڈ ہیں، اپنے کاموں پہ فوکسڈ ہیں. یعنی مسلمانوں نے ہر موقع پر اجتماعیت کے ڈسپلن کو نہیں خراب ہونے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا کہ پہلے کس کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا؟ حضرت ابوبکر کو، جن پر امت کی خیرخواہی کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کو بھی ساتھ ہی نبھایا. وہ جذبات میں اس طرح نہیں بہہ گئے کہ پھر وہی بات جو میں پہلے کہی کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اور یہی چیز آگے ہم چلتے دیکھتے ہیں. نماز نہیں توڑی، صف نہیں بکھری، فوراً دوسرے کو امامت میں لا کے نماز کنٹینیو کی. لوگوں کے اندر کیاس اور ایک ہراس پیدا نہیں کیا. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے مسلمانوں کی. جس قوم کے اندر اتنا ڈسپلن ہو اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کی کمزوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بھیڑ ہو گئے ہیں. ہمارے اندر ڈسپلن نہیں رہا، ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہا، ہم پرائرٹائز نہیں کر سکتے کہ کیا زیادہ اہم ہے. اتنی لمبی وہ ساری گفتگو چل رہی ہے اور نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ ان سے دودھ پیا جا رہا ہے، ان کا پیٹ کٹا ہوا ہے. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی دیر میں وہ اتنا کیسے بولتے گئے، اتنی وصیت وغیرہ کیسے کی انہوں نے، اور اتنی ضروری اور اہم باتیں یاد کیسے رہی. مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے. تیسرے دن انتقال ہوا تھا ان کا، اور اس عرصے میں وہ کس طرح اہم ترین کام کرتے رہے. موت کے وقت انسان کو صرف اپنی پڑ جاتی ہے نا، پھر یا اپنے بچوں کی، یا اپنے گھر کی، یا اپنی ذات کی، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی سوچ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے نا، تو آخری وقت، آخری دن اور آخری جو عمر کا حصہ ہوتا ہے، یہ بڑھاپے میں جو آتے ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق ہی ہو جاتی ہیں پھر.